In the beginning, perfect silence was broken by the birth cry of the noisome host. First came Stentorus, the Deep One, the manifestation of tectonic thunder and rage. Then the air caught fire, shredding itself into strings. They were gathered by cacophony, the mad one who bent the insanity of the cosmos to their will. Mortals banded together in worship of these gods, and in time their voices swelled into a single devastating scream. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات پر تمام ابراہیمی مذاہب کا اتفاق ہے کہ اللہ میاں نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں جنت میں داخل کیا۔ کچھ عرصے بعد آدم کے دل جوئی کے لیے اللہ نے آپ کے بائیں پسلی سے اماں ہوا کو پیدا کیا اور دونوں بہشت میں رہنے کے بعد اس زمین پر تشریف لائے۔ اس طرح آج دنیا میں آباد تمام لوگ حضرت آدم و ہوا کی اولاد ہیں۔ لیکن جز مائتھولوجی کی تاریخ انسانی کی مختلف کہانی ملتی ہے جسے سن کر ہر شخص حیران رہ جاتا ہے۔ دراصل یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود کے مطابق حضرت حوا آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی نہیں تھی، بلکہ ان سے پہلے ایک عورت کی تخلیق ہوئی تھی جس کا نام للت تھا۔ للت خصوصیات اور مرتبے میں آدم کے برابر تھی، کیونکہ زمین سے جس فرشتے کو مٹی لانے کے لیے بھیجا گیا تھا اس مٹی سے آدم کی تخلیق ہوئی اور اسی مٹی کے بچے ہوئے حصے سے للت کو پیدا کیا گیا تھا۔ اس طرح آدم اور للت دونوں جنت کے ایڈن نامی باغ میں رہا کرتے تھے۔ آدم اور للت کے درمیان اول دن سے ہی اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ آدم کا ماننا یہ تھا کہ وہ اس سے بہتر ہے اور جنسی لحاظ سے وہ اس سے کمزور ہے، جبکہ للت ہر صورت اسے تسلیم کرنے سے تیار نہ تھی اور وہ خود کو آدم کے برابر خیال کرتی تھی۔ لہٰذا اس برابری کی لڑائی میں دونوں کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہوا اور دونوں ایک ساتھ نہ رہ پائے۔ آخر کار ایک دن للت نے شیطان سے کچھ اسم اعظم سیکھے اور ان کا ورد کر کے جنت سے اڑ گئی۔ آدم نے خداوند سے فرمایا، اے خداوند، وہ عورت جو تو نے میرے دل بہلانے کے لیے دی تھی وہ بھاگ گئی ہے۔ لہٰذا خداوند نے 3 فرشتوں کو للت کی تلاش میں روانہ کیا۔ فرشتوں کو للت سمندر کے درمیان غوطے لگاتے ہوئے دکھائی دی، لہٰذا انہوں نے اسے واپس چلنے کو کہا، لیکن للت نے چلنے سے انکار کر دیا۔ للت کے جانے کے بعد خداوند نے آدم کی بائیں پسلی سے بی بی ہوا کو پیدا فرمایا اور دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ کہتے ہیں کہ جب للت کو یہ پتہ چلا کہ جنت میں آدم اپنی دوسری بیوی ہوا کے ساتھ آرام و آرائش کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ بہت بے چین ہوئی اور اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ آدم و ہوا کو بھی جنت سے نکلوا دے گی۔ لہٰذا اس نے ابلیس کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور ابلیس کے کہنے پر ایک سام کا روپ دھار کر جنت میں داخل ہو گئی۔ وہ ہوا کے پاس آئی اور اسے بہکایا کہ اگر وہ ایک خاص قسم کے درخت سے پھل کھائے گی تو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یہ وہی ممنون درخت تھا جس کے پھل کو کھانے کے لیے اللہ نے آدم کو سختی سے منع کیا تھا، لیکن للت کی باتوں میں آ کر بی بی ہوا نے اس درخت کے تمام پھل کو کھا لیا اور آدم کو بھی کھلایا، اور اس طرح آدم و ہوا اللہ کی نافرمانی کے عوض بہشت سے نکال دیے گئے۔ للت نامی اس عورت کا ذکر نہ ہی موجودہ بائبل میں موجود ہے، نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے یعنی عہد نامے میں موجود ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ للت نامی اس عورت کی یہ من گڑت کہانی یہودیوں میں کیوں مشہور ہوئی؟ دراصل عہد نامہ قدیم کے علاوہ یہودی ایک اور صحیفے پر ایمان رکھتے ہیں جسے تلمود کہا جاتا ہے۔ یہودی ربی کے مطابق تلمود ہی اصل صحیفہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو اس نے اس شہر کو تباہ کرنے کے بعد تمام یہودی علماء اور صالحین کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ بابل شہر میں یہودیوں کے لیے تل ابیب نامی ایک بستی بتائی گئی جہاں یہودی مقامی بائبلی لوگوں کے ساتھ رہنے لگے۔ بابل میں سینکڑوں سال رہنے کے بعد یہودیوں نے یہاں کے محققین علم اور علوم سیکھے۔ اسی دوران یہودیوں نے بابلی لوگوں کے صحیفے اور مائتھولوجی کو توریت میں شامل کر لیا۔ سمیری اور بائبلی کتابوں میں للت نامی چڑیل کی کہانی مشہور تھی جو 2 پروں والی ایک شیطانی بدروح تھی اور رات کو بچوں اور مردوں پر حملہ کیا کرتی تھی۔
قدیم بابل کی ایک مشہور داستان دا ایپک آف گلگمش میں بھی نامی عورت کا ذکر ملتا ہے، لہٰذا اس یہودی ربیوں اور علماء نے للت کے اس افسانوی کردار کو اپنی کتاب تلمود میں بھی شامل کر لیا۔ جز میتھولوجی میں اگر للت کی جسمانی روحیت کی بات کی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ للت کے 2 پر ہیں جن کی مدد سے یہ سیکھتی ہے۔ للت حاملہ عورتوں، بچوں اور مردوں کی خاص دشمن ہے۔ للت رات کے اندھیروں میں نمودار ہوتی ہے اور کسی بھی حاملہ عورت کو نقصان پہنچاتی ہے اور چھوٹے بچوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نوجوان عورتوں اور مردوں کو زنا جیسے گندے اور حرام فعل میں بھی اکساتی ہے۔ اس لیے تلمود میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ مانون ہے کہ مرد اکیلے کمرے میں سوئے، کیونکہ للت رات کے اندھیرے میں ظاہر ہوتی ہے اور مرد کے ساتھ ہم بستر ہو کر اس کے نطفے کا انزال کرتی ہے، جس سے وہ مزید شیاطین کو جنم دیتی ہے۔ وہیں دوسری طرف للت کو ماننے والوں کا یہ کہنا ہے کہ للت کی کہانی دنیا کے بہت سارے آسمانی کتابوں، اساطیروں اور دیو ملائی قصوں میں موجود ہے۔ مثلاً لامستور، جسے قدیم میسوپوٹامیا میں نائٹ گوڈس کہا جاتا تھا، لامستور ایک خوبصورت بدروح عورت کی حیثیت سے مشہور ہے جسے قدیم میسوپوٹامیا جنسی دیوی مانتے ہیں، جو رات کے وقت نمودار ہو کر حاملہ عورت پر حملہ کرتی ہے اور ان کے بچوں کو اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ اسی طرح لامیا، جو قدیم یونان کی ایک مشہور دیوی مانی جاتی ہے، جو پوسائیڈن دیوتا کی بیٹی تھی جس کے پاس بے مثال خوبصورتی تھی، وہ رات کے وقت سوتے ہوئے لوگوں کو پریشان کرتی ہے اور اپنے ہی بچوں کو جنم دے کر کھا جاتی ہے۔ یہودی اساطیر میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق افسانوں میں کئی بدروح عورتوں کا ذکر ملتا ہے جسے آپ نے اپنے قبضے میں رکھا تھا۔ انہی بدروح میں ایک بدروح عزرت بھی تھی جس کی خصوصیت للت سے بے حد تک ملتی جلتی ہے۔ اسی طرح کا ایک بدروح عورت کا ذکر ہندو مذہب کے اساطیروں میں بھی ملتی ہے جسے یاکشنی کہا گیا ہے، جو ایک طاقتور مخلوق ہے۔ وہ تمام شیاطین سے اوپر بتائی گئی ہے۔ تانترا لوگ اکثر یاکشنی کی پوجا کرتے ہیں اور اسے طاقت حاصل کرتے ہیں۔ یاکشنی رات کے وقت سوتے ہوئے سادھوؤں کے پاس آتی ہے اور ان کے ساتھ ہم بستر ہو کر سادھوؤں کے دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قدیم عرب لوگ جسے کورہینیا کہا کرتے تھے، جبکہ نیٹو امریکن لوگ بھی ایسی شیطانی صفت عورت میں یقین رکھتے تھے جو آدھی عورت اور آدھی جانور نما مخلوق تھی اور جنگل میں کبھی کبھار دیکھنے کو ملتی تھی۔ کہتے ہیں کہ آدم سے الگ ہونے کے بعد للت ابلیس کے خاص ساتھیوں میں شامل ہو چکی تھی، اس لیے اہل یہود اور شیاطین فرقے کے لوگ، جنہیں قبالش بھی کہا جاتا ہے، یہ لوگ جادو ٹونے اور سفلی علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے للت کی پوجا کیا کرتے ہیں، اور دور اہل وسطی میں دنیا بھر کی چڑیلیں طرح طرح کے سفلی عملیات کر کے للت کو خوش کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی، جس میں جانوروں کی بلی دے کر ان کو اپنے خون کو للت کو چڑھا کر اسے جڑنے کی کوشش کرتی ہیں۔ سال 1899 میں چارلس نائلن ارادیہ آف دا گوسٹل آف وچڈ نامی کتاب کی تصنیف کی، جس میں ارادیہ نامی ایک شیطان نفس عورت کا ذکر ملتا ہے جو اس زمین پر آ کر کالے جادو اور سفلی علم لوگوں کو سکھاتی ہے۔ چارلس نے للت کو ہی ارادیہ کو ہی قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ چڑیل قبالہ علم کی ماہرین قدیم زمانے سے ہی للت کی پوجا کرتے آئے ہیں، جو اس کائنات کی قدیم ترین مخلوق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ للت کا یہ کردار اور اس سے جڑی تمام باتیں صرف اور صرف قصے، کہانیاں اور خرافات ہیں، اور آج بھی اہل یہود للت کو ہی حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر للت کے کردار حقیقت ہوتی تو قرآن مجید میں اس کا کوئی نہ کوئی ذکر ضرور ہوتا۔ قرآن مجید اس موضوع پر صاف نظریہ پیش کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پھر بی بی حوا، اور اسی طرح بنی نوح انسان اس جوڑے سے وجود میں آئے۔ اگر اس دور جدید کی بات کی جائے تو للت کو ایک ایسی عورت کو پیش کیا جاتا ہے کہ جو عورتوں کی آزادی کی علم بردار ہے، جبکہ یہ بات عقل کے بعید ہے کہ ایک شیطان کو اس قدر اہمیت دی جائے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ للت کے نام سے ویسٹ میں ناول، شاعری اور میوزک کمپوز کیے جاتے ہیں، اور للت کو آزادی کے لیے جدوجہد ایک عظیم عورت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جو عورتوں کے حق کے لیے آدم کے خلاف ہو گئی اور اس نے خدا سے بغاوت کی۔ یہی نظریہ جدید یورپ میں پروان چڑھا، جہاں فیمنزم کے نام پر خواتین جنسی تعلقات پر بالکل آزادی چاہتی ہیں۔
یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سب کچھ قربان کر کے صرف اپنا آپ بچا لیتا ہے تو اس نے کیا حاصل کیا؟